میں تو نہ قرآن شریف چھوڑتا ہوں، چاہے جتنا بھی کہتا ہوں جاگتا رہتا ہوں، یہ پڑھ وہ پڑھ، تو دنیا کی جو خود آتی ہے میں کیا کروں؟ میں اس کو بولوں نہ آئے، وہ تو مفت میں تم کو ملے، تم بھی لے لو۔ مجھے مفت میں فریج جاتے ہیں، مفت میں گھڑیاں آتی ہیں، مفت میں ایسیاں آتی ہیں، لیکن میں ایمان چھوڑ کے تو حاصل نہیں کرتا ہوں، یا اپیلیں تو نہیں کرتا رہتا ہوں، بلکہ جن کو فائدے ہوتے ہیں وہ چیزیں بھی لا کے دیتے ہیں، ہاتھ بھی جوڑتے ہیں، الٹے قدم جاتے ہیں۔ بتاؤ، تو یہ اس حدیث کا مفہوم ہے، یا دنیا اخدمی من خدمنی، اے دنیا تو اس کی نوکر بن جا جو میری عبادت کرے، یہ اس حدیث کا اثر ہے۔ وَاسْتَخْدِمِي مَنْ خَدَمَكِ، جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دے دنیا کے پیچھے لگے، اے دنیا اس کو غلام بنا، اس کو رگڑتی رہ، کام کر کر کے ہی مر جائے گا منحوس۔ یہ حدیثیں سنائیں آپ کو، بس آپ اس طرف لگ جائیں کہ بس دنیا کا تھوڑا بہت کام کیا، زیادہ خدا کی محبت کے کام، زیادہ آقا جی سے تعلق والے رابطے، ٹھیک ہے، درود شریف کی کثرت، نفلوں کی کثرت، قرآن کی کثرت، اور اس کے لیے وقت کی تنظیم کر، انسان وقت نکال چیز کے پیچھے کے سب نظام کر لیتا ہے، میں نے قرآن بھی اتنا پڑھنا ہے، اور قل واللہ بھی اتنی پڑھنی ہے، درود بھی زیادہ پڑھنا ہے، پھر لوگوں سے وقت بچاؤ۔ ہاں، یہ سب وقت کے ساتھ ہوتا ہے، تو وقت نکالیں گے تو نکل آئے گا۔ آپ مشرق جائیں گے مغرب سے دوری ہونی پڑے گی، مغرب جائیں گے مشرق سے دوری ہونی پڑے گی، تو کچھ نہ کچھ دنیا کو، دوستوں کو کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی، تو پھر یہ آپ کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی دولت آخرت کی آ جائے گی، اور وہاں خدا اپنے جو بندے خدا سے محبت میں تعلق کر کے مرے ہیں کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تم جو چاہو گے، جو تمہاری خواہش ہوگی تمہارے لیے موجود ہے، موجود ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ۔ اور دوسری حدیث میں آقا جی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں نے اپنے محبت والے بندوں کے لیے وہ نعمتیں رکھی ہیں نہ کان نے سنی ہے، نہ آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کے دل پہ تصور ہو سکتا ہے۔ دنیا کی نعمتوں میں، اس میں لاکھ مصیبتیں، لاکھ بیماریاں، لاکھ غم دکھ ہیں جی، کیا انسان کر سکتا ہے بتاؤ؟ تو ادھر ہر اس چیز سے خدا چھڑا دے گا، تو پھر ہمارا مستقبل وہاں ہے کہ یہاں ہے؟ جو یہاں مستقبل آتے ہیں ان کی میں کہتا ہوں وہ پاگل ہے، میں کہتا ہوں وہاں وہ مجھے پاگل کہہ رہے ہیں۔ بیل یہ حالات فیصلہ کریں گے وہاں کہ جو ایمان خدا رسول پہ رکھتا ہے دنیا سے محبت نہیں کر سکتا، اس لیے دنیا کی محبت خدا سے دور کرتی ہے۔ راس و کل و خطیہ، ہر برائی کی جڑ ہے، اور خدا کی محبت ملتی ہے تب دنیا کی محبت کو چھوڑ کے خدا کی محبت میں لگے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ بتائیں، یحبنی اللہ، اللہ تعالیٰ سے میری محبت کا معاملہ بن جائے، اللہ مجھ سے پیار کرے۔ کہا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، تو دنیا کی محبت چھوڑ دے خدا تیرے سے محبت کرے گا۔ بتاؤ، کہا لوگ میرے سے پیار کریں، میرے سے رابطہ رکھیں، مجھے اچھا سمجھیں، لوگوں سے میری محبت کا معاملہ ہو۔ کہا ازہد فی ید الناس یحبک الناس، لوگوں کے ہاتھوں میں جو کسی لالچی میں بے نیاز ہو جا وہ سب چاہیں گے، لالچی آدمی اچھا نہیں ہوتا۔ تو خدا کرے ہم ان چیزوں میں لگ جائیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ نیتیں اس لیے پڑھنے سے احساس پیدا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تقاضا سامنے آتا ہے کہ کتنے عظیم ہیں، تو پھر ان کی محبت کو حاصل کرنا چاہیے یا سن کے بھول جانا چاہیے؟ دنیا کا سن کے بھول جائے اور چیزیں بھول جائے، خدا رسول کا محبت کا سنے تو نہ بھولے، نقش کر لے دل پر۔ تو اللہ سے توفیق مانگتے اللہ تعالی ہم کو آپ کو مضبوط کرے انشاءاللہ، کہ قرآن کی تلاوت رمضان میں زیادہ کریں، بعد میں کوشش کریں لیکن رمضان میں بہت زیادہ کریں، اور نفل آگے پیچھے بھی پڑھیں اور رمضان میں بہت پڑھیں۔ آپ کو پتہ ہے رمضان میں عبادت میں اضافہ کیا جاتا ہے، اور جو عبادت کرتا ہے اس کا 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ عالموں سے پوچھے جا کے، ہم تو یہ محبت کی باتیں زیادہ کرتے ہیں، دوسری بھول جاتے ہیں۔ ہاں، جو فرض غیر رمضان میں پڑھتا ہے اس کا ثواب فرض کا ہوتا ہے، رمضان میں 70 فرض کا دیا جاتا ہے ایک فرض کا، ایسے اور عبادت کے بھی اضافے کیے جاتے ہیں۔ اور محبت کے والے کے لیے اضافے نہیں، بس چپ رہے، بے حساب لے، جو مرضی ہے، جو مرضی ہے، جو کہے سنا جائے گا۔ ہاں، آپ نے دیکھا نہیں جو نفل زیادہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ، جیسے حدیث میں آتا ہے ایک میری بالش آتا میں ایک ہاتھ آتا ہوں، جو میرا ایک ہاتھ آتا ہے میں چل کے آتا ہوں، جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف بھاگتا ہوں، یہ خدا نے کہا ہے نا۔ ہاں، تو پھر اللہ کی طرف کیسے بھاگو گے؟ ایسے جیسے باہر بھاگتے ہیں، یہ عبادت کے وسائل سے بھاگنا ہے خدا کی طرف۔
ہاں اس میں مضبوط ہو جائیں، نہیں تو آج تو کل تمہاری جان تو نکلے گی، میری بھی نکلے گی، یہ موت تو کوئی روک نہیں سکا، تو تمہارا باپ روکے گا اس کو؟ اور جس وقت آ جائے گی بادشاہ وزیر سب کو آ جاتی ہے، ہاں یہ کسی سے رکنا، تو اس سے پہلے سب کچھ کر لو جو مہلت ملی ہوئی ہے۔ ہاں تو پھر اس کے اور اسی کو موت کو یاد کرو، پھر آپ کو توفیق ہوگی۔ آقا جی نے نسخے بتائے ہیں، امت کو ہمت دلائی ہے اور ان کو چکنا کیا ہے، کہا لوگ سوئے ہوئے ہیں، ہوش میں نہیں ہیں، یہ ہوش میں نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، الناس نیام، سوئے ہوئے ہیں، اذا ماتوا انتبہوا، جب بن پر موت آتی ہے ان کو ہوش آتی ہے کہ ایسا مت کرو، موت کے وقت کیا فائدہ ہوگا، تو آ گئی، اب کیا نفل پڑھنے ہیں، کیا روزے رکھنے، کیا وہ تو ختم ہو گیا، بس یہ پہلے کر لو، اس کا مطلب یہ ہے۔ اسی کا اکثر ذکر حازم اللذات، موت کو ہر وقت اور کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کو ادھر کا خیال رہے، ادھر کا مسئلہ تمہارا خراب نہ ہو جائے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ توفیق دے، اور یہ جو کہا ہے تو یہ کشتیں ہوں گی، یہ لے جاؤ، اس کو ہفتے میں 1-2 دفعہ سنو تو میرا خیال ہے تازگی ہو جائے گی تھوڑی۔ یہ ابھی یہ ٹیپ ہو گئی ہوگی، کوئی 1-2 لاکھ کی نہیں ہے، ادھر ادھر خرچ کرتے ہو، 100 کتنی، 100 کی 50 کی، 50 کی ہے بھائی، 50 روپیہ تو ایسے نکل جاتا، تو یہ کشتیں لے جاؤ ایسے، اور اس کو بھی ضرور لے جائیں۔ جہاں کو تھوڑی کمزوری ہے کھٹ سنی، اللہ نے کہا، نبی نے کہا، قل واللہ کا اتنا فائدہ، اور خدا کی محبت سب سے اچھی ہے، اور پھر ادھر راحت ہے، ادھر راحت نہیں ہے، تو پھر ادھر ہی مستقبل بنایا اچھا، ٹھیک ہے۔ ادھر تو جس نے بنایا نہ بنایا، وہ ایک بم پڑے گا تو میزائل پڑے گا، سب بن جائے گا۔ پہلے بھی ہیروشیما میں کیا ہوا، کہاں کیا ہوا، سنا نہیں ہے؟ یہ ایسے ہی ہوگا، ایک دن دیکھ لینا، یہ ساری دنیا جو بن رہے ہیں، یہ اعمال چھوڑ دیے نا، تو یہ نہیں بنا رہے، خدا ان سے ہی بنوا رہا ہے، یہ ساری دنیا میں ہی آگ لگے گی، خدا کرے اس سے پہلے ایمان سے نکل جائیں۔ دجال آئے گا، مصیبت آئے گی، ایک حیوان بڑا آئے گا، وہ پہاڑ سے صفا کے نکلے گا، لوگوں سے باتیں کرے گا، بڑی مصیبتیں نکلیں گی بھائی۔ ابھی تک ہم لوگ امان میں، خدا کرے ہم آقا کی امان میں رہیں، وسیلے کے ساتھ امان اللہ کی، لیکن جو ضامن امان ہے، ضمانت والی، تو وہ وسیلے سے ہوتی ہے، تو ہمارا تمہارا وسیلہ حضرت محمد۔ 100 نفل پڑھ جائیں، تم کو اتنی خوشی ہونی چاہیے، اس دن تم کسی کو لاکھ ریال ملا اتنی خوشی نہ کرو، تم بول میں 100 نفل پڑھ لی، میرے $1,00,000 سے اچھا۔ جس دن تم نے قل اللہ 100-200 پڑھ لی، ایک آدمی کہا مجھے اتنی بڑی نوکری ملی ہے، تم دونوں چھوٹی نوکری اچھی، میں 200 قل اللہ پڑھ لیتا ہوں، میرا وقت بچ جاتا ہے، کتنے نفل پڑھ لیتا ہوں، قرآن پڑھ لیتا ہوں، تو دنیا کو چھوڑو گے تو وقت نکلے گا نا۔ ہاں، اور جو ادھر بھی بھاگو گے ادھر بھی بھاگو گے، پھر دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ جس وقت فرشتہ آئے گا بول کر چلو، پھر اس کو بولنا کدھر چلو، میں نے ساری عمر گوائی ہے، یہ مکان بنایا ہے، بینک میں پیسے پڑے ہیں اور زمینیں پڑی ہیں، میں انتظار میں ہوں، یہ مہنگی ہوگی یا آبادی ہو رہی ہے، اس کو بیچنی ہے۔ وہ کہنے کا تیرے جیسا بھی عقل مند دنیا میں نہیں ہوگا، پہلے سنا نہیں تھا، اب کہتے میں کہاں چلوں، تیرا باپ بھی چلے گا۔ پھر آپ اس کو کہہ دیں بھائی کچھ زمین لے لو یا کچھ پیسے لے لو، چائے پانی لے لو، وہ لے گا تم سے؟ اس وقت چیخیں مارنا، رونا، جان عذاب سے نکلے گی۔ بعضی دولت والوں کی جان نہیں نکلتی جلدی، حقیقت ہے کہ اس نے محنت کی ہوتی ہے، اس کی سانس پھنس جاتی ہے، عذاب سے اس کی جان نکالتے ہیں۔ جس کی خدا رسول سے محبت ہوتی ہے، فرشتے پہلے ہی بھی اس کو بشارت دیتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، اس کو سکون دیتے ہیں، پھر اس کی جان نکالتے ہیں۔ ہاں، بعضوں کی سنا جان نہیں نکلتی تھی، ایک جگہ نظر تھی، کوئی جاننے والا آ گیا، اس نے کہا دیوار توڑو، ادھر دیکھتا ہے اس نے کچھ چھپایا ہوگا، دکھا تو گتھیوں اشرفیوں کی نکالی، اس کے سینے پہ رکھی، پھر اس کی آہ کر کے جان ہی نہیں نکلتی تھی۔ تو عذاب سے مرنا ہے تو یہ دنیا کی محبت کرو، اگر رحمت سے مرنا ہے تو آقا سے محبت کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں جی، موت کے وقت خوشیاں منا رہے تھے، اور عورت پریشان بیٹھی ہوئی تھی، کہہ رہی تھی واہ مصیبتہ، اس وقت بہت مصیبت کا وقت ہے، تم جا رہے ہو۔ اس نے کہا واہ فرحتہ، اس وقت بہت خوشی کا وقت ہے، میں آقا سے جا کے ملوں گا۔ جہاں دل لگایا تھا، ہم ایسا دل کیسے بنائیں، مرتے دم تک کتے بنے ہوئے دنیا کو روتے رہتے ہیں، اولاد فتنہ ان کے پیچھے لگتے ہیں، خدا کو چھوڑا یہ اولاد کیا تم کو دے گی؟
کوئی اولاد قسمت سے اچھی نکلے ورنہ یہ قبر پر عذاب ہی پہنچاتے ہیں. کوئی اولاد قسمت سے اچھی ہے جو تمہاری نفل پڑھے گی، دعائیں کرے گی، صدقہ جاریہ ہوگا. تو خدا سے دعا کرو ہمارے دل خدا رسول سے لگ جائیں، باقی سب چیزیں بیکار ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا.